جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہارے اولاد سے زیادہ، تمہارے رشتے داروں سے زیادہ، تمہارے عزیز و اقارب سے زیادہ، تمہارے خاندان قبیلے سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ماہانہ دینی و تربیتی پروگرام میں جو ضلعی جمعیت اہل حدیث بھوپال کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے، اس دینی و تربیتی پروگرام میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے خوشیوں کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں اور ہماری بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے ہماری ہر بات میں زیادہ تر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی ہمارے کاموں میں اللہ کے نبی کا نام لفظ بولے تو ہمارے لیے واجب ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بیان فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر سلام اور درود بھیجتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اور اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پیش کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول،
ہمیں سلام بھیجنے کا طریقہ تو معلوم ہے، لیکن ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل درود پڑھ کر بتایا، اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد۔ یہ جو درود ابراہیمی ہے اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اگر اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جب بھی اللہ کے نبی کا نام ہمارے کانوں میں رس بولے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح الجامع کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس کے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو بھی شخص اللہ کے نبی کا نام سننے کے بعد اللہ کے نبی پر درود نہ بھیجے تو ایسے شخص کو اللہ کے نبی نے دنیا کا بخیل ترین آدمی کہا ہے، اور ایسے شخص پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ تو آج کا میرا اپنا جو موضوع ہے وہ ہے خوشیوں کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی۔ محترم حضرات، انسانی زندگی 2 مراحل پر مشتمل ہے، تکلیف کا پہنچنا یا خوشیوں کا ملنا۔ ایک مومن جو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا جو ہوتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے ان دونوں مراحل پر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے، تو ایسے موقع پر وہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اور جب اسے خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ سہیب بن سنان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، اخرجه مسلم۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر لکھ دیا ہے، اور یہ بات سوائے مومن کے اور کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے، جب اسے کوئی انعام ملتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کا ایسا کرنا اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور ان کا صبر کرنا اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم مومن ہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جب بھی ہمیں تکلیف پہنچے، جب بھی ہمیں کوئی مصیبت پہنچے، تو ایسے موقع پر ہمیں شور نہیں مچانا چاہیے، ہمیں واویلا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رخساروں پر تماشا نہیں مارنا چاہیے، گریبان کو چاک نہیں کرنا چاہیے، جاہلیت کے دعوے کی طرح، جاہلیت کی پکار کی طرح آواز نہیں لگانا چاہیے، بلکہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ اور جب کوئی نعمت، کوئی خوشی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتا ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مغرور بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ شکر کرنا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے، یہ ایک سچے اور پکے مسلمان کی پہچان ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں ہم
مسلمانوں کا اگر جائزہ لیں تو ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جب انہیں خوشی کے موقع میسر ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، خوشیاں پہنچتی ہیں، خوشیوں میں عید کی خوشیاں بھی شامل ہیں، شادی بیاہ کے مواقع بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے ایک لڑکا ایک لڑکی جب شادی کرتے ہیں، ازدواجی زندگی جب وہ گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جب اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ موقع بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسے خوشی منانا چاہیے؟ تو اس کے لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین آئیڈیا رہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم ویسے ہی ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لانے والے ایمان لائے، صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں آئی، شادی بیاہ کے موقع آئے، عقیقے کے مسائل آئے، انہوں نے خوشیاں منائی۔ کیسی خوشیاں منائی؟ وہ خوشیوں کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے اور سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فراموش کر دیا، آج ہم نے اللہ کے نبی کی احادیث کو فراموش کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کا خمیازہ ہم کیا بھگت رہے ہیں کہ ہمارے درمیان جب خوشی کے مواقع آتے ہیں تو ہم ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر پاتے جیسا شکر صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ اعمال انجام دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خوشی کے موقع پر ہمارے مسلمان بھائی اللہ کی جو نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کام انجام دیتے ہیں، جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جن کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، جن کاموں کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، آئیے میرے بھائیوں ان کاموں کو ہم آج کے اس دینی و تربیتی پروگرام میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجیے، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجیے کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی تیاری کی جاتی ہے میرے مسلمان بھائیوں اور میری آواز کو سننے والی اسلامی بہنوں، جس چیز کی سب سے پہلے تیاری کی جاتی ہے وہ لباس کی تیاری ہوتی ہے۔ گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، وہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں فلا فلا وقت خوشی کا موقع آنے والا ہے، اب ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے نئے اور اچھے لباس خریدنا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے ہم نئے لباس خرید سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لباس کو ہماری زینت اور ہماری خوبصورتی کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو تقوی والا لباس پسند ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ کے اندر لباس کا ایک مقام ہے، اسی واسطے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
لباس کے تعلق سے آیت کریمہ کو نازل کیا، اور احادیث کی کتاب کے اندر، کتب احادیث کے اندر جہاں جہاں آپ کو جہاں کہیں آپ کو کتاب الایمان نظر آئے گا، کتاب الصلاۃ نظر آئے گا، کتاب الصوم نظر آئے گا، کتاب الحج نظر آئے گا، کتاب الزکات نظر آئے گا، میرے بھائیوں وہیں کتاب اللباس بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر لباس کی بڑی اہمیت ہے، لباس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کیسا پہننا چاہیے، لباس پہننے کے آداب کیا ہیں، مردوں کو کون سے لباس پہننا چاہیے، عورتوں کو کون سے لباس پہننا چاہیے، ان ساری باتوں کی وضاحت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب خوشی کے مواقع ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو لباس کے تعلق سے سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جو ہم سے سرزد ہوتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لباس کا پہننا ہے، ٹخنوں سے نیچے لباس کا پہننا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں بنا لے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ فیشن کے طور پر دنیا والوں کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کے لیے ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکا کر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی نے ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانے سے منع کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرک جیسا گناہ نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر لٹکا دیں گے تو ہمیں عجیب محسوس ہوگا اور ہم دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکیں گے۔ وہ اس گناہ کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو لوگ ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکا کر رکھتے ہیں انہیں چار چار عذاب اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ قلت من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا فأعادها ثلاثا وقال المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أخرجه مسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن چار چار عذاب دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی نہ ان سے بات کرے گا، دوسرا عذاب ان کی طرف دیکھے گا نہیں، تیسرا عذاب انہیں گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرے گا، اور چوتھا عذاب کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات بیان فرمائی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جو نامراد ہوئے، گھاٹے میں چلے گئے؟ یہ سوال میں نے اللہ کے نبی سے 3 مرتبہ کیا، تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل ازارہ، کہ پہلا شخص وہ ہے جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہوگا، دوسرا شخص وہ ہے والمنان، جو احسان کر کے احسان کو جتلانے والا ہوگا، کسی کی
کی ضرورت کو پورا کر دیا، کوئی محتاج ہے اس کی محتاجگی کو دور کر دیا، کوئی بے روزگار ہے اس کی بے روزگاری کو دور کر دیا، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرا دیا، لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ لوگوں میں کہتا پھر رہا ہے کہ یہ اس کو جو روزگاری لگی ہوئی ہے یہ میری بدولت ہے، یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے یہ میری بدولت ہے، اس کی محتاجگی جو دور ہو گئی ہے یہ میری بدولت ہے۔ اس کو احسان کر کے احسان جتانے والا کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جس شخص کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے المسبل ازارہ، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر گھومنے والا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر ہمارے مسلمان بھائی بہت بڑی تعداد میں اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور خوشی کے موقع پر تو دور کی بات میرے مسلمان بھائیوں، عام حالات میں بھی آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں یہاں پر یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم یہ مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت پوری کی پوری چھپانے والی چیز ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑوں کو رکھے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس کو چھوٹا موٹا جرم نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو آج خوشیوں کے موقع پر انجام دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے خوشیوں کے موقع پر ایک اور عمل ہے جس کو ہمارے مسلمان بھائی کثرت کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اور یہ عمل ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کے اندر بھی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور وہ عمل ہے لباس پر فخر کرنا۔ لباس پر فخر کرنا، یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، ہر آدمی اپنی حیثیت، اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے حساب سے لباس خریدتا ہے۔ جو مالدار ہے وہ قیمتی لباس خریدتا ہے، جو درمیانہ پیسے والا ہے وہ درمیانی لباس خریدتا ہے، اور جو غریب ہے جس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں ہے، ایسا شخص، ایسا انسان اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے حساب سے لباس خریدتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، جو لوگ روپیہ اور پیسے والے ہوتے ہیں، جب وہ قیمتی لباس خریدتے ہیں تو لباس پر فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا یہ حال ہے کہ جب وہ قیمتی لباس خریدتے ہیں تو لباس پر فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے فخر کرتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا ترکی لباس ہے، یہ میرا فرنگی سوٹ ہے، یہ لباس میں نے یہاں سے خریدا، وہاں سے خریدا، یہ لباس کتنا مہنگا ہے، اتنا قیمتی ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے اس دکان سے اتنا قیمتی لباس خریدنے کی۔ میرے بھائیوں، اس طرح کا فخر کرنا، اس طرح کا تکبر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور یہ اتنا زیادہ ناگوار اللہ تبارک و تعالیٰ کو گزرتا ہے۔ ایک حدیث سنیے، مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی قد اعجبته جمته وبرداه اذ خسف به الارض فهو يتجلجل في الارض حتى تقوم الساعه اخرجه مسلم۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگوں میں ایک آدمی دو قیمتی چادریں اوڑھ کر اکڑ کر فخر کے ساتھ چل رہا تھا، اور دل ہی دل میں بڑبڑا رہا تھا کہ میری چادر اتنی قیمتی ہے، میری چادر ایسی ہے، میری چادر ویسی ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی ناگوار گزری، اتنی ناگوار گزری کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ خسف به الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں زندہ دھسا دیا۔
دیا فهو يتجلجل في الارض حتى تقوم الساعه، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی تب تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، لباس پر فخر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبریاء ردائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تکبر یہ میری چادر ہے، اور جو بھی شخص اس کو مجھ سے چھینے گا وہ اس پر میرا عذاب واجب ہے، اس پر میرا عذاب واجب ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، ہم کتنا ہی قیمتی لباس کیوں نہ پہن لیں، ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، اس کے ذریعے آخرت کو بنائیے، دنیا کو بھی فراموش نہ کیجیے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو فراموش نہ کیجیے، اچھا کھائیے، اچھی گاڑیوں میں گھومیے، اچھے اور عالیشان گھروں میں رہیے، اچھے اور قیمتی لباس پہنیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کے اثرات بھی دیکھنا پسند کرتا ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتا ہے میلے کچیلے کپڑے میں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ مالدار ہے، رئیس ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، صحابہ کرام سے بات کرتے رہتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے معاملہ کیا ہے، فوراً اٹھتا ہے، اپنا گھر جاتا ہے، لباس کو چینج کرتا ہے، میلے کچیلے کپڑے ایک طرف کر دیتا ہے، اچھے اور بہترین عمدہ قسم کے کپڑے پہن کر آتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کی طرف سب متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہی چاہ رہا تھا، میں یہی چاہ رہا تھا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ تمہیں کوئی نعمت سے نوازے تو اس کے اثرات تمہاری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اچھے کپڑے پہنیے، اچھے لباس پہنیے، لیکن لباس پر فخر کرنا، لباس پر تکبر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر ہماری مسلمان مائیں، ہماری مسلمان بہنیں قیمتی اور بہترین قسم کے لباس پہن کر آتی ہیں اور ایک دوسروں کو دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، ایک دوسروں کے آمنے سامنے ہوتے رہتی ہیں، اور اس وقت تک کہ وہ بے چین رہتی ہیں، بے قرار رہتی ہیں، جب تک کہ کوئی ان کے اس لباس کی قیمت نہ پوچھ لے، اور جب کوئی قیمت پوچھتا ہے تو بڑے فخری انداز میں کہتی ہیں کہ یہ لباس بڑا قیمتی لباس ہے، ہزاروں کا ہم نے خریدا ہے، فلاں فلاں دکان سے خریدا ہے، وہاں سے تم خرید نہیں سکتے، وہاں تم جا بھی نہیں سکتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے اسلامی ماں اور بہنوں، اس طرح کا فخر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمارے مسلم معاشرے میں خود کو مسلمان کہلانے والے لوگ خوشی کے موقع پر ظاہری طور پر اچھا دکھنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے اگر کل خوشی کا موقع ہے، آج کے دن حجام کی دکان میں جائیں گے، اپنے چہروں کو صاف کرائیں گے، اپنی مونچھوں کو صاف کرائیں گے، اور ان کا پھر اپنا یہ ماننا ہوتا ہے، ان کا اپنا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اب ہم خوبصورت ہو گئے، پہلے ہمارے چہرے میں ایک بدنما داغ لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، آج ہمارے مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ داڑھی رکھنا انہیں اپنے چہروں پر بدنما داغ لگتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے، خوشی کے موقع کے آنے سے پہلے وہ سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے
اپنے چہروں کو صاف کرا لیتے ہیں، اپنی مونچھوں کو اتروا لیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھیے داڑھی میں خوبصورتی ہے، داڑھی میں خوبصورتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے نبی کو جب معراج کرائی گئی، اللہ کے نبی آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات اللہ کے نبی نے کی، اور پھر جب واپس آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان معراج کا واقعہ سنایا، اور دوران گفتگو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت تھے، بہت زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آدھا حسن دے رکھا تھا، بہت خوبصورت لگ رہے تھے، بہت زیادہ حسین تھے۔ اللہ نے ان کو آدھا حسن دے رکھا تھا، اور وہ آدھا حسن داڑھی کے ساتھ تھا۔ میں نے ان کو داڑھی کے ساتھ دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سنیے، صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، بڑی مشہور حدیث ہے، بارہا اس حدیث کو آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا حسین و جمیل آدمی، بڑا خوبصورت آدمی، ایسا آدمی کہ جس کے چہرے پر گہری سیاہ داڑھی بھی تھی، اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے کو ملا لیتا ہے، اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ کے نبی اس کے ہر باتوں کا جواب دیتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں اے اللہ کے رسول، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں وہ داڑھی میں تھے، ان کی داڑھی سیاہ مائل داڑھی تھی، وہ بڑے حسین و جمیل لگ رہے تھے، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ پھر ہمارا یہ دعویٰ، ہمارا یہ ماننا، ہمارا یہ سوچنا کہ داڑھی ہمارے چہرے پر بدنما داغ ہے، یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں یہ شیطانی چال ہے، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے جس میں آج ہم مسلمان بھائی الجھ کر کے رہ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ داڑھی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب واحف اللحى اخرجہ البخاری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں داڑھی کو معاف کر دو اور مونچھوں کو تراشو، اور مشرکین کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں آج اگر ہم داڑھی نہیں رکھتے اور داڑھی کو اپنے چہرے پر بدنما داغ سمجھتے ہیں، یاد رکھیے ہم مشرکین کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی مشابہت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منه، کہ جو بھی کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں چاہے خوشی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع نہ ہو، ہمیں داڑھی رکھنا ہے۔ داڑھی یہ ہمارے چہرے کا حسن ہے، ہمارے چہرے پر بدنما داغ نہیں ہے۔ کسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں خوشیوں کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اس طرح سے بھی کی جاتی ہے کہ جب شادی بیاہ کے خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع آتے ہیں تو تصویریں لینا شروع کر دیا جاتا ہے، ویڈیوگرافی بنانا شروع کر دیا جاتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت تصویریں لینا، بلا ضرورت ویڈیوگرافی بنانا شریعت اسلام
اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میرے مسلمان بھائیوں، شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے مسلمان بھائی بہانہ بناتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ بڑوں کی خواہش ہے، بچے ضد کر رہے ہیں، نکاح کا موقع ہے، یادگار نکاح ہے، یادگار رسم ہے، بچوں کو راضی کرنے کے لیے، بڑوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، بچوں کی ضد کو پورا کرنے کے لیے، ان کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہارے اولاد سے زیادہ، تمہارے رشتے داروں سے زیادہ، تمہارے عزیز و اقارب سے زیادہ، تمہارے خاندان قبیلے سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اخرجہ البخاری، کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے، اب ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمارے بڑوں کی خواہش ہے، ہمارے بچے ضد کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے ویڈیوگرافی کر لیا، ہم نے تصویریں لے لی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا اپنا یہ عمل اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے زیادہ اپنی آل اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے زیادہ اپنے بڑوں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصبر، عند اللہ المصبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو تصویریں بنانے والا ہوگا، جو تصویریں کھینچنے والا ہوگا، جو تصویریں کھنچوانے والا ہوگا۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں تصویر کھینچنے کا، تصویر کھنچوانے کا بڑا ہی عام رواج ہو گیا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر نکاح جیسے ہی ہوتا ہے ویسے ہی تصویریں کھینچنے اور کھنچوانے کا رواج شروع ہو جاتا ہے، ویڈیوگرافی شروع ہو جاتی ہے، دولہا اسٹیج پر بیٹھا ہے اس کی تصویریں کھینچ رہی ہیں، لوگ کھانا کھا رہے ہیں اس کی تصویریں کھینچ رہی ہیں۔ نکاح کے بعد وہاں کا جب منظر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ صرف اور صرف فوٹو کھینچنے اور کھنچوانے کے لیے آئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا جاتا ہے، پھر لکھ دیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر کیا جائے گا، وہ مارے غیب کے، مارے غضب کے، اس کی الگ ہی کیفیت ہوگی، الگ حالت ہوگی، اس کی 70,000 لگامیں ہوگی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے لگے ہوئے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ جہنم ایسے غیظ و غضب میں ہوگی کہ ایسا معلوم پڑے گا کہ ابھی پھٹ پڑے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، قیامت کے روز جہنم کے اندر سے ایک گردن نکلے گی جس کے 2 آنکھیں ہوگی جس سے وہ دیکھ رہی ہوگی، جس کے 2 کان ہوں گے جس سے وہ سن رہی ہوگی، جس کی ایک زبان ہوگی اور جس سے وہ بولے گی اور وہ کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگ سونپ دیے گئے ہیں، ظالم اور سرکش قسم کے لوگ، مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اور تصویر بنانے والے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کو بھی اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے کوئی بھی موقع ہو، بلا ضرورت جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے
کھنچوانا ہے، نہ ہمیں ویڈیوگرافی کرانا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے شادی اور بیاہ کے موقع پر ایک نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب خوشیوں کے موقع آتے ہیں تو خوشیوں کے موقعوں کے آنے سے پہلے وہ بیوٹی پارلر کا رخ کر لیتی ہیں، بیوٹی پارلر جاتی ہیں، اپنے چہرے کے بالوں کو اکھڑواتی ہیں اور دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، اور گودنا گدواتی ہیں میرے اور وہ ٹیٹو وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں، یہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گودنا گدوانے والی اور دانتوں کے درمیان خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کشادگی پیدا کرنے والی عورتوں پر اور اپنے چہروں کے بالوں کو اکھڑوانے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ہر اس عورت پر جو گودنے والی ہے اور گدوانے والی ہے، اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو خوبصورت دکھنے کے لیے اپنے چہروں کے بالوں کو اکھڑوانے والی ہے، اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے دانتوں کے درمیان خوبصورتی کے لیے کشادگی پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی پیدا کر رہی ہیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ان عورتوں پر اللہ کی لعنت کیوں نہ بھیجوں جن عورتوں پر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان ماؤں اور بہنوں، یہ گودنا گدوانا اور اپنے چہروں کے بالوں کو خوبصورتی کے لیے اکھڑوانا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دانتوں کے درمیان خوبصورت دکھنے کے لیے کشادگی پیدا کروانا، یہ لعنتی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، ہمیں اس کی طرف سے ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے خوشی کے موقع پر ایک برائی یہ بھی کی جاتی ہے کہ ہماری بہت سی مسلمان مائیں، بہت سی مسلمان عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بالوں پر جوڑا لگاتی ہیں، خوشی کا موقع آنے سے پہلے ہی بازاروں کا رخ اختیار کر لیتی ہیں اور وہاں سے جوڑا خرید کر کے لاتی ہیں، اپنے بالوں پر جوڑا لگاتی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انصاری عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اس کے بالوں پر جوڑا لگا دیا تھا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو جوڑا لگاتی ہیں اور جوڑا لگواتی ہیں، ان تمام عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اور میں نے اپنی بیٹی کے سر پر جو جوڑا لگوایا تھا وہ اپنے شوہر کے کہنے پر لگوایا تھا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ہر ایسی عورت پر جو جوڑا لگاتی ہے اور جوڑا لگواتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڑا لگانے والی عورت اور جو جوڑا لگوائے ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شوہر، کوئی بھی آدمی اگر کسی کو حکم دیتا ہے ایسے کام کرنے کا جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر اگر بیوی کو حکم دے رہا ہے تو بیوی اس کام کو انجام نہ دے جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، خوشیوں کے موقع پر ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کی طرف سے لباس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یہ ہوتی ہے کہ آج ہماری مسلمان مائیں، آج ہماری مسلمان بہنیں فیشن پر عمل کرنے کے لیے، دنیا والوں کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کے لیے ایسے لباس پہنتی ہیں، ایسے لباس
नसीब व फराज नजर आता है। मेरे मुसलमान माओ, मेरे मुसलमान भाइयों, इस तरह का लिबास पहनने से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो किस्म के दोज़खी ऐसे हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं देखा। इनमें पहली किस्म के दोज़खी वो है कि जिनके हाथों में बैलों और गायों की दुमों की तरह कोड़े होंगे, जिससे वो लोगों को मार रहे होंगे, लोगों पर जुल्म कर रहे होंगे। और दूसरे किस्म के दोज़खी वो हैं जो औरतें हैं, और जो औरतें ऐसी होंगी जो माइल होने वाली और माइल करने वाली होंगी, यानी वो ऐसे लिबास को पहनने वाली होंगी जो इतने ज्यादा बारीक होंगे, इतने ज्यादा पतले होंगे, इतने ज्यादा तंग होंगे कि कपड़ा पहनने के बावजूद औरतें बरहना नजर आएंगी। और जब ये कैफियत होगी, जब ये हालत होगी, तो फिर वो औरतें माइल होने वाली और माइल करने वाली होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी औरतें जन्नत में जाना तो दूर की बात, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी मुसलमान माँ और बहनों, हमें इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। और मेरी मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि अगर हमारे घर की औरतें अगर ऐसे लिबास पहनती हैं तो हम उन्हें मना करें। अगर हम उन्हें मना नहीं करते, हमारी बीवियां बेपर्दगी का मुजाहिदा कर रही हैं, हमारी बहनें ऐसे लिबास पहन रही हैं कि लिबास पहनने के बावजूद वो बरहना है, उनका जिस्म नजर आ रहा है, हम मना नहीं कर रहे हैं, तो सुनिए मेरे भाइयों, हम दय्यूस हैं। और दय्यूस के ताल्लुक से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दय्यूस अल्लाह की जन्नत में जाना तो दूर की बात, वो अल्लाह की जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं कर सकता। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हमें इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। इसी तरह से एक और गुनाह शादी के मौके पर मुसलमान औरतों और मुसलमान मर्दों से होता है, और वो ये है कि मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द अपने बालों पर और मुसलमान मर्द अपनी दाढ़ियों पर काला खिजाब लगाते हैं। काला खिजाब लगाना शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बालों को रंगने का हुक्म दिया है, लेकिन काला खिजाब लगाना, इससे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। हदीस सुनिए, नसई की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि क़यामत के करीब अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के करीब कुछ लोग ऐसे लोग आएंगे जो कबूतर के सीने की स्याही जैसे काले रंग का खिजाब लगाएंगे, वो जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं कर पाएंगे। खुशी के मौके पर आमतौर से होता क्या है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हो, काला खिजाब अपने बालों पर लगाते हैं, दाढ़ियों पर काला खिजाब लगाते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह से मेरे मुसलमान भाइयों, खुशी के मौके पर हमारे मुसलमान भाई इतना मगन हो जाते हैं कि ये नहीं देखते कि उनका लिबास क्या है, वो कैसे लिबास पहने। अल्लाह के नबी ने किस तरह का लिबास पहनने का हुक्म उन्हें दिया है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लअनल्लाहुल मुशब्बिहाति बिर्रिजालि मिनन निसाई वल मुतशब्बिहीना बिन निसाई मिनर रिजाल। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबिहत इख्तियार करती हैं, मर्दों की मुशाबिहत इख्तियार करती हैं। आज हमारी मुसलमान माएँ, आज हमारी मुसलमान बहनों की हालत क्या है? जींस और टी शर्ट पहनना आज हमारी मुसलमान माओं और मुसलमान बहनों के लिए एक आम सी बात हो गई है। ऐसी औरतों पर जो मर्दों की मुशाबिहत इख्तियार करती हैं, अपने बालों को छोटे छोटे करा लेती हैं, मर्दों वाले कपड़े पहनती हैं, अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। और उन मर्दों पर भी अल्लाह की लानत है जो औरतों की मुशाबिहत इख्तियार करते हैं। बहुत से मुसलमान मर्दों को आपने देखा होगा, शादी ब्याह के मौकों पर हाथों में मेहंदियां लगा लेते हैं, दाढ़ी को साफ करा लेते हैं, बाल लंबे लंबे रखकर पीछे चोटियां बना लेते हैं। और बाद मर्द तो ऐसे होते हैं कि जो कानों में छेद करके कानों में बाली पहन लेते हैं, हाथों में कड़े पहन लेते हैं। सामने से अच्छे खासे मर्द नजर आते हैं, पीछे से देखो तो औरत नजर आते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसे मर्दों पर जो औरतों
کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ اسی طرح سے آخری بات کہ خوشی کے موقع پر ہمارے مسلمان بھائی جو ہے فضول خرچی کرنے سے ڈرتے نہیں، فضول خرچی کرنے سے ڈرتے نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اللہ کے بندو فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے۔ آج فضول خرچی کرنا ہم مسلمانوں کے لیے میرے بھائیوں عام سی بات ہو گئی ہے۔ بچے کا عقیقہ ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، رسم و رواج میں پیسوں کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، شادی کا موقع ہے، مہندی کا کھانا ہو رہا ہے، گھروں کو لائٹ کے ذریعے سے سجایا جا رہا ہے، بارات حد سے زیادہ بڑا چڑھا کر کے لے جایا جا رہا ہے، جہیز کا لین دین ہو رہا ہے، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، لاکھ روپئے حتیٰ کہ کروڑ روپئے جو ہے فضول خرچی میں شادی بیاہ کے موقعوں پر رسم و رواج کے نام پر خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم ان پیسوں کو محلے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیں، اللہ کی قسم میرے بھائیوں محلے کی غریبی ختم ہو جائے۔ وہ بچے جو غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، ان پیسوں کو اگر ہم ان غریب بچوں کے لیے لگا دیں، ہمارے مسلمان بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ یاد رکھیے اللہ کا فرمان فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان کو اپنے گرفت میں لے لے، ان کو اپنے گرفت میں لے لے۔ تو میرے بھائیوں، چاہے خوشی کا موقع ہو یا نہ ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنے سے، ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی آفات سے پاک و صاف رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں میں ہمارے وہ مسلمان بھائی، وہ مسلمان بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی، وہ مسلمان بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری وہ مسلمان بہنیں اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کے ابھی تک رشتے نہیں ہو سکے، جن کے ابھی تک شادیاں نہیں ہو سکیں، الہ العالمین تو ان کو نیک اور صالح جوڑا عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔